مسیح خداون کے پاک جلالی اور مقدس نام میں خداون کا خادم پاسٹر شہزاد آپ کی خدمت میں آج پھر ایک دفعہ سلام عرض کرتا ہوں اور خداون کریم سے آپ کی سلامتی مانگتا ہوں۔ میرا ایمان ہے کہ آپ سب خوش ہوں گے اور خیر عافیت سے ہوں گے۔ کلام مقدس کے اس سیشن میں آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ گزرے دن پہلے ہم نے پہلے اعتراض کو بائبل مقدس میں سے فائنڈ آؤٹ کیا تھا کہ کیا وہ اعتراض واجب ہے یسوع مسیح کی ذات میں۔ یاد رہے کہ یسوع المسیح کی صرف ابھی تک الوہیت پر بات ہو رہی ہے، ابھی تک بشریت پہ بات نہیں ہوئی۔ میرے مسیحا وہ انسان تھے، وہ خدا ہیں اور اب بھی عالم بالا پر موجود ہیں اور خدا کے ساتھ وہاں بیٹھے ہیں۔ دوستو، عزیزو اور معجزین، آپ جو اس چینل کو دیکھ رہے ہیں، میری آپ سے ایک ہمبل ریکویسٹ ہے کہ برائے مہربانی اگر آپ نئے ہیں اس چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ یہ کلام مقدس دوسروں تک بھی پہنچے، اسے شیئر کیجئے تاکہ اس سے دوسرے بھی مستفید ہو سکے۔ تو آئیے کلام مقدس میں سے اس آیت کو ہم پڑھیں گے جسے اعتراض بنایا گیا ہے، اور وہ اعتراض زبور کی کتاب، اس کا زبور 90 اور اس کی دوسری آیت کو پڑھیں گے۔ اس سے پیشتر کے پہاڑ پیدا ہوئے یا زمین اور دنیا کو تو نے بنایا، ازل سے ابد تک تو ہی خدا ہے۔ اب جو اعتراض دوسرا سامنے آیا ہے، جو فیس بک کے اوپر، جو یوٹیوب کے اوپر بہت سارے لوگ اس پر بات کر چکے ہیں کہ آپ کا مسیح خدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یسوع مسیح کا تو آغاز ہے، یسوع مسیح کی پیدائش ہے، اور یسوع مسیح پیدا ہوئے اور خدا پیدا نہیں ہوا، لہٰذا آپ کو کوئی غلط فہمی ہے کہ آپ کا مسیح خدا ہے، وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ میں پھر ایک بات کہنا چاہوں گا، بحیثیت انسان ان کی ولادت کا وقت کلام مقدس میں مرقوم ہے۔ بحیثیت انسان جب اس خون اور گوشت کے بدن کو انہوں نے یعنی یسوع مسیح نے لیا تو ان کے حوالہ جات ہمارے پاس بائبل مقدس میں مدرج ہیں، لیکن جب ہم بائبل مقدس کا بغور مطالعہ کریں تو ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ یسوع المسیح جسم لینے سے پیشتر، وہ مجسم ہونے سے پیشتر کہاں تھے، کیسے تھے اور کیا تھے۔ سو میرے عزیزو، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے گا، اگر تو ہم مسیح کی الوہیت کی بات کریں تو وہ صرف باپ سے ہیں، اور اگر ہم ان کی بشریت کی بات کریں تو وہ صرف ماں سے ہے، اور ماں پاکیزہ ہے، باپ پاکیزگی کا مبدا ہے۔ جہاں باپ ہے وہاں بیٹا کہتا ہے میں بھی ہوں، لیکن جب بشریت کو لیتا ہے تو پھر اسے ایک بدن میں رکھا جاتا ہے، بدن سے بدن کو تیار کیا جاتا ہے، اور لکھا ہے کہ میں اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا۔ سو آئیے اپنے ٹاپک کی طرف آج کو ہم بڑھتے ہیں آگے۔ تو سوال یہ ہے کہ مسیح خدا تو نہیں ہو سکتے، کیونکہ خدا کا نہ کوئی شروع ہے اور نہ کوئی آخر ہے۔ بحیثیت انسان ان کا شروع بھی ہے، ان کا آخر بھی ہے۔ بحیثیت انسان وہ پیدا بھی ہوئے اور پھر موت کا بھی مزہ چکھا، لیکن اس انسان نے جس نے موت کا مزہ چکھا، اس نے عالم روا میں بھی جا کر خوشخبری کی منادی کی اور بہت سارے مقدسوں کو اپنے ساتھ لیا۔ آئیے میرے ساتھ کھولیے یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا باب 8، اس کا باب 8 اور اس کی آیت 56 سے میں پڑھنا چاہوں گا۔ تو یہاں لکھا ہے، تمہارا باپ
इब्राहिम मेरा दिन देखने की उम्मीद पर बहुत खुश था, चुनाचा उसने देखा और खुश हुआ। यहूदियों ने उससे कहा, तेरी उम्र तो अभी 50 बरस की नहीं, फिर क्या तूने इब्राहिम को देखा? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, पेशतर इससे कि इब्राहिम पैदा हुआ मैं हूँ। अब ये यीशु मसीह की जुबान मुबारक के खुद के अल्फाज हैं। इससे बेशतर कि इब्राहिम पैदा होता मैं हूँ, जबकि यीशु मसीह इब्राहिम के दौर में तो नहीं है। इब्राहिम का दौर गुजरा, इसहाक का गुजरा, याकूब का गुजरा, फिर इसी तरह बहुत सारे अंबियाए असगर, अंबियाए अकबर आ गए, गुजरे, मलाकी तक वो आए। मलाकी के आगे फिर जब हम देखते हैं आगे 400 साल का एक गैप है, उसके बाद फिर नए अहदनामे के आगाज को जब हम देखते हैं तो मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई जो अंजील है उसमें हमें मिलना शुरू होता है कि यीशु मसीह पैदा हुए। जब वो पैदा हुए तो वो 2-2 साल के बच्चों को मरवा दिया गया। जब वो पैदा हुए तो यसाया की उस प्रोफेसी को जो है फुलफिल होते देखते हैं हम लोग कि एक कुमारी हामला होगी। निशान क्या था कि एक कुमारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम यीशु रखेंगे, उसका नाम इमैनुअल रखेंगे। कभी खुदा ने मौका दिया तो इस पर भी जरूर सीखेंगे तो उसका नाम यीशु क्यों रखा गया। हालांकि फरिश्ता ने कहा कि उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा। सो लिहाजा अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। इससे पेशतर कि इब्राहिम पैदा होता मैं हूँ। अब यीशु मसीह अपनी जात में खुदा के साथ, अपनी हैसियत में खुदा के साथ, वो ज़माने कदीम में भी कलमा की सूरत में अपने बाप के साथ क्या है, वो मौजूद है। कलमा की सूरत में खुदा बाप के साथ वो मौजूद हैं और खुदा बाप के साथ कलमा की सूरत में तख्लीक़े कायनात के वक्त वो मौजूद हैं। और इससे यूं भी जो है इसका नतीजा अखज़ किया जा सकता है कि जब से बाप है तब से बेटा है, तब से कलमा है, क्योंकि कलमा बाप के अंदर पूरे तौर से मौजूद है। कलमा बाप के अंदर पूरा पूरा अपना वजूद रखता है और कलमा शख्स है और काम करता है। और बाइबल कहती है कि जो कुछ भी पैदा हो रहा था, जो कुछ भी तख्लीक हो रहा था, वो सब कुछ कलमा अपनी कुदरत से पैदा कर रहा था। वो सब कुछ तख्लीक का अमल कलमा अपनी कुदरत से कर रहा था। और फिर जब हम यूं ही आगे इसी अंजील के 10वें बाब की 30 से 33वीं आयत तक पढ़े तो हमें एक और बड़ा खूबसूरत इसका जो है वो हवाला मिलता है। 10वां बाब उसकी 30वीं आयत से मैं पढ़ूंगा। लिखा है, मैं और बाप एक हैं। यहूदियों ने उसे संसार करने के लिए फिर पत्थर उठाए। यीशु ने उन्हें जवाब दिया कि मैंने तुमको बाप की तरफ से बहुतेरे अच्छे काम दिखाए, उनमें से किस काम के सबब से मुझे संसार करते हो? यहूदियों ने उसे जवाब दिया कि अच्छे कामों के सबब से नहीं। अब यीशु मसीह को जो संसार कर रहे हैं ये तो कंफर्म है तो उसको अच्छे कामों या मौजज़ों की वजह से उसे संसार नहीं कर रहे। मौजज़ों की वजह से यीशु मसीह को मार नहीं रहे, मौजज़ों की वजह से पत्थरों से उसे कत्ल नहीं करना चाह रहे, बल्कि वजह कुछ खास और है। और वो वजह क्या है? और इसलिए कि तू आदमी होकर अपने आप को खुदा बनाता है। बहुत सारे मुखालिफिन कहते हैं यीशु मसीह ने कहा अपनी जुबान मुबारक से अपने आप को खुदा कहा। कहा उसने आपको कहा कि मैं खुदा हूँ, मेरी जो है वो परस्तिश करो, मुझे सजदे करो, मेरी इबादत करो। लेकिन यहूदी क्या कह रहे हैं कि हम अच्छे कामों के सबब से तुझे नहीं मारते, बल्कि दावा क्या है, मुद्दा क्या है? मुद्दा ये कहता है, दावा ये कहता है कि तू अपने आप को क्या बनाता है? खुदा बनाता है। और उस वक्त के यहूदियों ने भी इस बात को ना माना, इस बात को ना जाना कि यीशु अल मसीह जो इस दुनिया में मुजस्सम हुए, कलाम खुदा जो मुजस्सम हुए हैं, वो खुदा है। वो इस बात को बिल्कुल ना
سمجھ پائے نہ جانے، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو انسان کفر بکتا ہے، یہ تو کفر کہتا ہے، یہ تو غلط کہتا ہے اپنے آپ کو، اور اپنے آپ کو خدا بناتا ہے۔ دیکھا ہے کہ جب ان سے باتیں کرتا تھا تو صاحب اختیار کی طرح، صاحب حیثیت کی طرح، اہل دانش کی طرح بات کرتا ہے۔ اور جب یسوع المسیح 12 سال کی عمر میں خدا کے گھر میں ہیکل میں موجود تھے تو بڑے بڑے شراب کے عالم جو ہیں وہ وہاں ان سے بات کر رہے ہیں، بڑے بڑے لیڈران اس کے ساتھ بات کر رہے ہیں، اور وہ اپنے باپ کے گھر میں بہت خوش ہے، ان تمام لوگوں کو جواب دے رہا ہے۔ اب یسوع مسیح کب سے ہیں؟ یسوع مسیح ازل سے ہیں۔ آگے جا کر آخر میں ہم اس بات کو سیکھیں گے کہ یسوع مسیح ازل سے کیسے ہیں۔ اور پھر جب کلسیوں کے نام خط ہم دیکھیں، اس کا پہلا باب اور اس کی 17ویں آیت کو جب ہم دیکھیں تو یہاں لکھا ہے، اور وہ سب چیزوں سے پہلے ہے اور اس میں سب چیزیں قائم رہتی ہیں۔ وہ سب چیزوں سے پہلے ہے۔ اب وہ والا پہلے نہیں کہ بعد میں سب چیزیں پیدا کی گئیں، یسوع مسیح کو پہلے پیدا کیا۔ اب ایسا بھی نہیں، پہلے کیوں ہے؟ کیونکہ وہ باپ کے ساتھ ہے، وہ کلمہ ہے، اور جب سے خدا ہے، جب سے خدا کا وجود ہے، جب سے خدا ہے، ابتدا زمانوں کی قید انسانوں کے لیے ہے، نہ کہ خدا قدوس کے لیے۔ خدا قدوس جو برحق ہے اس کے لیے ایسی کوئی بھی زمان و مکان کی قید نہیں ہے، دن رات کی قید نہیں ہے۔ جس طرح خدا ازل سے ہے، خدا کے اندر ان کا کلمہ بھی ازل سے ہے، اور کلمے کا وجود بھی ازل سے ہے، اور کلمہ خدا کے ساتھ بھی ازل سے ہے۔ کلمہ خدا کے ساتھ ہے، خدا کا روح خدا کے ساتھ ہے، اور خدا ازل سے ہے جس کا کوئی آغاز نہیں، اینڈ لیس ٹائم، نہ اس کا کوئی ختم ہے، نہ اس کا کوئی اختتام ہے، نہ اس کا کوئی آغاز ہے۔ تو جب سے خدا ہے تب سے کلمہ ہے، اور کلمہ یسوع المسیح ہے۔ یاد رکھیے آج کا سوال تھا کہ یسوع المسیح خدا نہیں ہو سکتے، کیونکہ خدا کا تو نہ کوئی شروع ہے اور نہ ہی کوئی آخر ہے۔ اس وجہ سے یسوع المسیح پیدا بھی ہوئے، مرے بھی، تو وہ ایک محض انسان تھے۔ ہم بھی مانتے ہیں یسوع المسیح بشریت میں آئے، لیکن یسوع المسیح کی حقیقی جو ذات ہے، ذات اقدس ہے، ذات مبارک ہے، جو باتیں یسوع مسیح کی ذات کے لیے پرانے عہد میں لکھی گئیں، نئے عہد میں لکھی گئیں، وہ سب باتیں کسی بھی اور عام شخص کے لیے کہیں پہ بھی نہیں لکھی گئی، اور لکھا ہے کہ وہ سب چیزوں سے پہلے ہے اور اسی میں سب چیزیں قائم رہتی ہیں۔ وہی ہر ایک چیز کو قیام بخشتا ہے، وہی چاہتا ہے تو چیزیں قیام حاصل کرتی ہیں۔ اور پھر جب ہم پہلا پطرس کا خط آگے جب ہم دیکھتے ہیں، پہلا پطرس کا خط اس کا پہلا باب، آیت 20، اس کا علم تو بنائے عالم سے پیشتر سے تھا، مگر ظہور اخیر زمانہ میں تمہاری خاطر ہوا کہ اس کے وسیلہ سے خدا پر ایمان لائے، جو جس نے اس کو مردوں میں سے جلایا اور جلال بخشا، تاکہ تمہارا ایمان خدا پر ہو۔ تمہارا ایمان کس پر ہو؟ خدا پر ہو۔ اور یوحنا کی انجیل میں یسوع مسیح نے کہا تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو۔ تو یہ ایمان اس کی بات نہیں ہو رہی کہ تم خدا پر یقین رکھتے ہو، خدا کر سکتا ہے، مجھ پر بھی یقین رکھو، میں بھی کر سکتا ہوں۔ لیکن آگے بات عالم والا کی ہو رہی ہے، آگے جو بات ہے وہ آسمانی شہر کی ہو رہی ہے، اور وہ آسمانی شہر کون سا ہے؟ یروشلم۔ کہا میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے پہلے ہی کہہ دیتا۔ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تمہیں پہلے ہی کہہ دیتا۔ اور یہاں ہم نے جب اس کو پڑھا ہے تو یہ لکھا اس کا علم تو بنائے عالم سے پیشتر سے تھا۔
اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ یسوع مسیح کا وجود نہیں تھا، اس کی ذات نہیں تھی، وہ اس کا صرف علم تھا کہ یسوع کو میں بھیجوں گا دنیا کے اندر۔ لیکن کلام یہ کہتا ہے، خدا کا زندہ کلام، یہ لکھا ہوا کلام یہ کہتا ہے کہ یسوع المسیح کی ذات باپ کے ساتھ منون جیسے خدا باپ موجود ہے، یہوہ خدا موجود ہے، ویسے ہی بیٹے کا بھی وجود ہے۔ اور علم کام نہیں کر سکتا، خود سے علم کو کام میں لایا جا سکتا ہے، صفت کام نہیں کرتی، وصف کام نہیں کرتا، ان کو کام میں لایا جاتا ہے۔ اگر کوئی مہربان ہے تو وہ صفت ہے، اور جب وہ اس مہربانی کی صفت پر عمل کرتا ہے، کسی کی مدد کرتا ہے، کسی کو ہیلپ کرتا ہے، دیٹس مین کہ وہ اس صفت کے تھرو، جو وصف اس کے اندر، جو خوبی اس کے اندر ہے، وہ اس پر کام کر رہا ہے، نہ کہ وہ خوبی اس سے یہ کام کروا رہی ہے۔ اگر کوئی مہربان ہے، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی ہیلپ کی جاتی ہے لیکن کسی کی ہیلپ نہیں کی جاتی، تو اگر تو وصف کام کر رہی ہو تو وہ سب کی ہیلپ کرے، وہ سب کی مدد کرے، لیکن فیصلہ انسان خود سے خود کرتا ہے کس کو دینا ہے اور کس کو نہیں دینا ہے۔ بیٹا صفت نہیں ہے، بیٹا خدا کی وصف نہیں ہے، بیٹا ذات خدا ہے، بیٹا خدا کی ذات کو رکھتا ہے، بیٹا کامل ذات ہے، بیٹا خدا ہے، وہ خدا کا کلمہ ہے، اور بیٹا ابتدا سے ہے، اور ابتدا جو خدا کی ابتدا ہے وہ ابتدا سے ہے۔ اور پھر ایک حوالہ اور پڑھیں گے، یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب، یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا پہلا باب، پہلی آیتوں سے پڑھیں گے۔ ابتدا میں کلام تھا، اور کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام خدا تھا۔ اور جب یونانی میں اس کو دیکھیں تو یہاں ابتدا کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے آرخے، اور آرخے کا مطلب شروع، ابتدا، سردار، یا سرا، یا ازل، جسے ہم اینڈ لیس ٹائم کہتے ہیں۔ تو یہاں لکھا ہے کہ ابتدا میں، ازل سے ایک ابتدا ہے، اور ایک ابتدا سے پہلے کا جو وقت ہے، ازل جسے کوئی نہیں جانتا، بنائے عالم سے پیشتر بیٹا باپ کے ساتھ موجود ہے، کلمہ کی صورت میں، نادیدنی صورت میں، کلمہ خدا کے ساتھ ہے۔ اور لکھا ہے کہ کلمہ کیا تھا؟ خدا تھا۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، اور نہ ہی کوئی من گھڑت بات ہے، کیونکہ جس نے یہ باتیں لکھی ہیں، دنیا کے آخر کے بھید اس شخص کے اوپر کھلے ہیں، اور یہ باتیں اس نے روح القدس کی رہنمائی میں نہیں بلکہ تحریک میں لکھی۔ رہنمائی میں انسان اپنی مرضی اور اپنے مشورے شامل کر سکتا ہے، لیکن تحریک میں نبی، پیغمبر، وہی مقدس رسول وہی کچھ لکھتے تھے جو روح القدس نے کہتا تھا، اور روح القدس آ کر ان کے ذہنوں، سوچوں اور خیالوں پر آ کر قابض ہو جاتا تھا، اور پھر ان سے کام کرواتا تھا۔ اور جو تحریک کے لیے جو ورڈ یہاں لکھا ہے کہ جو صحیفے خدا کے دیے گئے ہیں، روح القدس کی تحریک میں دیے گئے ہیں، انسان کی اپنی مرضی سے خدا کے کسی بھی صحیفے کی تعویل و تشریح نہیں ہے، بلکہ انہیں فیروما ہوتا تھا، اور فیروما کا مطلب ہے پیٹ کا وزن، پیٹ کا پھل۔ اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی پھل جو پیٹ کا بوجھ ہے وہ اندر تو کچھ اور ہو، لیکن جب وہ پیدا ہو تو پھر وہ کچھ اور ہی ہو، یا کسی چیز کا بدل جانا اس پیٹ کے اندر، یا اس جو بوجھ ہے اس کا بدل جانا، ایسا ممکن نہیں ہے۔ جو روح القدس انہیں دیتا تھا، روح القدس پوری تحریک میں انہیں دیتا تھا، اور وہ یہ باتیں لکھتے تھے۔
اور یوحنا نے جلدی جلدی جب آغاز ہی کیا تو اس نے کوئی اپنا آپ متعارف نہیں کروایا، اس نے جلد جلد اس بات کو شروع کیا کہ ابتدا میں کلام تھا، ازل میں کلام تھا، سب سے پہلے کلام تھا، کچھ بھی نہ تھا تو کلام تھا، بنائے عالم سے پیشتر کلام تھا، ابھی عالم تخلیق نہیں ہوئے، نہ عالم روا تخلیق ہوا ہے، نہ یہ مادی عالم تخلیق ہوا ہے، خدا ہے، اس کا کلمہ ہے اور اس کا روح ہے، اور یہ تینوں اپنے وجود میں قائم ہیں، ابھی کچھ بھی نہیں پیدا ہوا، ابھی فرشتے پیدا نہیں ہوئے، ابھی تک آسمان نہیں بنائے گئے، ابھی تک زمین نہیں بنائی گئی، ابھی تک سمندر نہیں بنائے گئے، ابھی تک فضا نہیں بنائی گئی، ابھی تک پہاڑ، دریا، سمندر، وادیاں، چرند پرند درند، حشرات کچھ بھی نہیں بنایا گیا، اس سے پیشتر کہ یہ سب چیزیں ہوتی، ان سب سے پہلے کلمہ وجود میں تھا، باپ کے اندر تھا، باپ کے ساتھ تھا، باپ کی ذات میں تھا، باپ کے اندر موجود تھا، اور چونکہ باپ کے ساتھ تھا، باپ کے اندر تھا، کلمہ تھا، مکمل تھا، کامل تھا، ہر زاویے سے پورا تھا، اس لیے وہ خدا ہے۔ اور مکاشفہ کی کتاب میں یسوع مسیح خود جب مکاشفہ کے بھیدوں کو، جب ان مکاشفات کو کھولتے ہیں تو کہتے ہیں میں ہی اول اور میں ہی آخر ہوں، میں ہی اول اور میں ہی آخر ہوں، ازل سے میں ہوں، اب تک میں رہوں گا۔ اور پھر لکھا ہے میں قادر مطلق ہوں، اور پھر یسوع خود اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ میں مر گیا تھا، اب زندہ ہوں، اور اب ابدالآباد کیا رہوں گا؟ زندہ رہوں گا۔ مرنا ضروری اس وجہ سے تھا، اگر مسیح نہ مرتے، اگر مسیح خون نہ بہاتے تو آج انسانیت بچائی نہ جاتی، آج انسانیت کے اوپر کوئی رحم نہ ہوتا، آج انسانیت پھر انہی کاموں میں مرتی، گناہوں کا بوجھ انسانیت کے اوپر پڑتا، اور مبارک ہیں وہ جو اس کے نام پر، اس کی ذات پر ایمان لاتے ہیں، اور لکھا ہے کیونکہ وہ ہمیشہ کی زندگی پائیں گے۔ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے ان کو بھی خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، اور اب اس نے ہماری بشریت کو لے کر عالم بالا پر لے گیا ہے، تاکہ بشریت عالم بالا پر جا کر ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ ہینڈل کر سکے۔ اب وہ آئے گا، ہمیں لے گا، ہمیں جلالی بنائے گا، اور پھر عالم بالا پر لے جائے گا، اور لکھا ہے کہ تم تختوں پر بیٹھ کر اسرائیل کے قبیلوں کا، 12 قبیلوں کا انصاف کرو گے۔ یسوع مسیح ازلی ہیں، یسوع مسیح ابدی ہیں، یسوع مسیح ہر ذات سے کامل ہیں، اور یوحنا ہی کی انجیل میں ان کا دعویٰ ہے تم میں سے ہے کوئی جو مجھ پر گناہ ثابت کرے؟ کوئی ایسا نہیں۔ شرح کے عالم وہاں موجود تھے، بڑے بڑے عالم وہاں موجود تھے جو بہت کرٹیکلی، بہت ڈیپلی جا کر یسوع مسیح کی باتوں کا تجزیہ کرتے تھے کہ کہیں نہ کہیں سے اس کو پکڑیں، اس کو قتل کریں، اس کو ماریں، کیونکہ دیکھو لکھا ہے کہ تم سے تو کچھ بن نہیں پاتا، اور جہان اس کا پیرو ہو چلا۔ جب وہ بھی آپ کو اپنی ذات سے متعارف کروائے گا تو آپ بھی جانیں گے وہ قادر مطلق ہے، وہ ازل سے ہے، اس کا مصدر قدیم الایام سے ہے، اس سے پیشتر کہ ابراہیم پیدا ہوتا، اسحاق پیدا ہوتا، آدم پیدا ہوتا، حوا پیدا ہوتی، وہ سب سے پہلے کچھ بھی نہ تھا، یسوع مسیح تھا۔ جب سے باپ کا آغاز ہے، جب سے باپ کی ابتدا ہے، جب سے باپ کا جو ہے وہ شروع ہے، تب سے کلمے کا شروع ہے، تب سے کلمہ ہے، تب سے کلمہ وجود میں ہے۔ لیکن وہ جسم میں کب آتا ہے؟ جب خدا وقت مقررہ پر اس کو وہ وقت اور وہ ٹائم دیتا ہے کہ وہ آئے اور اس سارے کام کو پایا تکمیل تک پہنچائے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو بہت برکت دے، آمین۔